بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک نیند سے آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان بیدار رہتے ہوئے کام کرتا ہے اور پھر تھک کر سو جاتا ہے چند گھنٹوں کے لیے تاکہ وہ آرام کر لے اور سکون حاصل کر لے، لیکن جب اسے سو کر بھی برے خواب آئیں گے تو وہ بیدار ہو کر بھی پریشان اور بے سکون رہے گا۔ جب انسان کو کوئی اچھا یا برا خواب آتا ہے تو کئی لوگ اپنے اپنے مطابق اس کی تعبیر بتانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ کئی لوگ اچھے خواب کو برا اور کئی لوگ برے خواب کی تعبیر اچھی کرتے ہیں، یعنی الٹ تعبیر کو مانتے ہیں، اور کئی ڈاکٹر یا معالج حضرات اپنے محض انسانی خیالات کی وجہ قرار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچھے اور برے خواب کی کیا تعبیر ہے، اور کیا خواب محض انسان کی سوچ اور خیالات پر مبنی ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ تو یہ بات ہم آگے چل تفصیل سے بتائیں گے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ بتائے۔ برا خواب آئے تو 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوکے شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ خواب کسی کو نہ سنائے۔ جب پہلو لیٹا ہو اسے بدل دے، اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، آمین۔ اچھا خواب آئے تو کیا کریں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسے وہ خواب اپنے خیرخواہ اور اہل علم کو بتا دینا چاہیے اور اس پر اللہ کی حمد، تعریف اور شکر کرے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اچھا خواب دیکھا اور اپنے والد، اپنے خیرخواہ یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں سے بھی ذکر کرنے سے منع کیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی ان کے خیرخواہ نہیں ہیں۔ برا خواب اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برا خواب شیطان کی طرف سے نقصان کی وجہ ہوتا ہے، یا جادو کی علامت ہونا یا اشارہ ہونا بھی ہے، یا بعض مرتبہ شیطان برے خواب میں انسان سے شرارت کرتا ہے یا ڈراتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگیں اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کریں۔ یہ خواب اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی اس کی تعبیر کی وضاحت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے خواب کو شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانا اور کھیلنا قرار دیا ہے۔
ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گردن اڑا دی گئی اور سر الگ ہو گیا، اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور اسے اپنی جگہ پر لگا دیا، اور اس خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان خواب میں تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اسے لوگوں سے بیان نہ کرے، یعنی ضروری نہیں کہ جو برا خواب شیطان دکھا رہا ہے وہ جادو یا بری خبر کی علامت ہو، بلکہ شیطان خواب میں آ کر شرارت کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، اور کوئی بھی شیطانی خواب ہو اسے کسی کو نہ بتائیں اور زائل کر دیں، کیونکہ اس خواب کی تعبیر سب سے پہلے جو شخص کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جب تک بیان نہ کی جائے تو وہ ایک پرندہ کے پنجہ میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ یا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب تعبیر کے مطابق واقعہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے اپنی ٹانگ اٹھا لی، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اسے کب زمین پر رکھے۔ میرے رب مجھے بخش دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔